إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 18 ذی الحج سن 35 ہجری تیسرے خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھا اور حضرت عثمان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا عبد مناف پر جا کر آپ سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی جن کا نام ام الحکیم البیضاء بنت عبد المطلب تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
جن کو اسلام لانے میں سبقت اور پہل کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور آپ سے پہلے صرف 3 افراد حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو ایمان لانے کے جرم میں آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر دھوپ کے اندر ڈال دیا اور قید کر دیا، محصور کر دیا۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی استقامت، ثابت قدمی کے اندر ذرہ برابر میں فرق نہیں آیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر جب قریش کے مظالم مکہ کے اندر حد سے تجاوز کر گئے تو مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کو پہلی ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے بارے میں فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد روئے زمین کے اوپر یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنے علاقے اور وطن کو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے آپ نے تب بھی ہجرت کی، اور ہجرت مدینہ کا شرف اور اس کا اعزاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے نام کیا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور تمام غزوات کے اندر سوائے غزوہ بدر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، تمام غزوات اور جنگوں کے اندر شرکت کی۔ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکنے کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو حکم دیا، اپنے پیارے داماد کو حکم دیا کہ آپ میری بیٹی کا خیال رکھیں، بیٹی کی تیمارداری کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے برابر اجر بھی دے گا اور آپ کا غنیمت کا حصہ بھی ہوگا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ زوجہ سیدہ عثمان رضی اللہ عنہما انتقال کر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان کے اوپر اس قدر راضی تھے، اس قدر خوش تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کے 3 سال اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا خطاب اور لقب بھی حاصل ہے۔ ذو النورین 2 نور والے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے نکاح میں ایک
بھی نبی کی 2 بیٹیاں وقتاً فوقتاً یکے بعد دوسرے آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے، بڑی مضبوط اور پختہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر راضی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیٹی کی وفات کے بعد اپنی دوسرے بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک بہترین اور نہایت ہی اچھے داماد ثابت ہوئے، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کرنا پسند فرمایا رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ مسلمانوں کی جو شورا کی کمیٹی تھی، مشاورتی کمیٹی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے رکن تھے، بلکہ اہم رکن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، زخمی حالت میں انہوں نے 6 صحابہ کا نام لیا تھا کہ ان 6 صحابہ میں سے جس صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا مشورہ ہو، اتفاق رائے ہو، اس صحابی کو میرے بعد خلیفہ نامزد کر دیا جائے۔ اس 6 رکنی کمیٹی کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی موجود تھا۔ اتفاق رائے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا گیا، بغیر کسی اختلاف کے۔ تمام اہل اسلام نے سیدنا عثمان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ان کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی سیدنا عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر سیدنا عثمان کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ برحق تسلیم کیا، اور آپ کے دونوں بیٹوں سمیت آپ کے پورے خاندان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق تسلیم کیا۔ حضرت حسن نے بھی آپ کی بیعت کی، حضرت حسین نے بھی آپ کی بیعت کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں، خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہیں، تو شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے ہی احسن انداز سے خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ان کے دور کے اندر اسلامی فتوحات کے اندر ایک حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ روم، فارس، مصر وغیرہ کی بڑی بڑی اس وقت کی حکومتوں کے کئی علاقے، وہاں پر اسلام کا پرچم لہراتا ہے، اور اسلامی افواج مشرق کے اندر آپ کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کرمان، جس کو پنجدور کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچی۔ شمال کے اندر اسلامی افواج چین کی سرحد کے اوپر موجود تھی، اور مغرب کے اندر کئی افریقی ممالک کو فتح کرتے ہوئے مسلمان اہل اسلام اللہ کی توفیق سے یورپ کے اوپر اپنے فاتحانہ قدم جما چکے تھے، رکھ چکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت کا جو رقبہ تھا 44 لاکھ مربع میل، اس کے اوپر اسلامی سلطنت محیط تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کو اپنے دور خلافت کے اندر بہت سارے اعزاز حاصل ہوئے، جن میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ انہی کے دور میں اسلامی بحریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 28 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی اجازت سے ایک بحری بیڑا تیار کیا، اور اس بحری بیڑے کے اوپر سوار ہو کر یورپ کا جزیرہ، جس کو جزیرہ قبرص کہا جاتا تھا، وہاں پر وہ اترے اور اس کو اللہ کی مدد اور توفیق سے فتح کیا،
اور اس کے بعد سن 31 ہجری میں اسلامی بحریہ نے اور اسلامی جو بحریہ کی فوج تھی انہوں نے بحر روم کے اندر رومی افواج کو ایسی زبردست شکست دی کہ دوبارہ ان کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے اندر ایک اور بہت بڑا کام یہ کیا کہ جب امت کے اندر فتوحات کی کثرت کی وجہ سے اور اہل عجم کے کثیر تعداد میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے غیر ممکن تھا کہ قرآن کے بارے میں امت کے درمیان زبردست اختلاف شروع ہو جاتا اور ایسا اختلاف شروع ہوتا جو شاید پھر کبھی ختم نہ ہوتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا زبردست اقدام کیا کہ امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کر دیا۔ وہ قرات، وہ لغت، وہ زبان، وہ لہجہ کہ جس لہجے اور قرات کے اندر قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، لغت قریش کا لہجہ، حضرت عثمان نے اس قرات کے اوپر تمام عالم اسلام کو اکٹھا کر دیا۔ آج ہم یہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ان بر صغیر کے علاقوں کے اندر جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے جس کو حفظ کی قرات کہا جاتا ہے، یہ وہی قرات ہے جس قرات کے اوپر سیدنا عثمان نے امت کو جمع فرمایا تھا۔ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو ثواب تو ملے گا ہی، سیدنا عثمان کو بھی یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے کہ قرآن کے اوپر انہوں نے پوری امت کو اکٹھا کر دیا اور اختلاف نہیں ہونے دیا بلکہ اس کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کل 12 سال مسلمانوں کے اوپر خلافت کی خلیفہ رہے۔ آپ کی خلافت کے آخری چند سالوں کے اندر یمن کا ایک یہودی عبداللہ بن سبا نفاق کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر اسلام کا دعویٰ کر کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور باغیوں کی ایک جماعت تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ باغیوں کا گروہ مسلمانوں کے دارالخلافہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے اوپر قابض ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ان کو مسجد نبوی تک آنے سے روک دیا جاتا ہے، ان کو گھر کے اندر 40 دن تک معصوم کر دیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر جمعہ کا دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ مدینہ کے اندر، ان کے گھر کے اندر بڑی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس دن سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی اس دن صبح کے وقت سیدنا عثمان نے یہ بات لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے، فرمایا عثمان افطر عندنا، روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ اس دن سیدنا عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے اسی دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ کتنے عظیم لوگ ہیں، سحری دنیا کے اندر افطاری جنت کی نعمتوں کے ساتھ، سحری دنیا میں روزے کی ابتدا دنیا میں ہے اور روزے کی افطاری محمد الرسول اللہ کی معیت میں جنت کے اندر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیغام دیا خواب کے اندر، کہتے ہیں اسی دن ان کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت عثمان کے اوپر وار کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، قرآن مجید کھلا ہوا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پہلے پارے کا آخری صفحہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
वहुव अस्समीउल अलीम, जब इन अल्फाज के ऊपर पहुंचते हैं उस बदबख्त ने वार किया और सैयदना उस्मान की शहादत हुई, खून के छींटे उस कुरान के औरात के ऊपर पड़ते हैं जो कुरान उन्होंने खोलकर उसकी तिलावत फरमा रहे हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस की एक किताब है, उसके अंदर एक लंबी रिवायत है जिसमें उनकी शहादत का किस्सा मज़कूर है। उसमें ये अल्फाज है, आपके ऊपर जिस जालिम ने हमला किया था उसने आपके हाथ के ऊपर वार किया, आपका हाथ आपके बाजू से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। आपने फरमाया हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अम्मा वल्लाही, अल्लाह की कसम, फकद कतबत हादिहिल यदु अल मुफस्सल, अल्लाह की कसम इस हाथ ने कुरान मजीद की मुफस्सल सूरतों को लिखा है। मुफस्सल सूरतें सूरत हुजरात से लेकर सूरत अन्नास तक। इससे पता चला कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कातिबे वही भी थे। कुरान करीम उन्होंने आप अपने हाथों से लिखा, क्योंकि जब मुसलमान हुए थे तो लिखना पढ़ना जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लिखने की जिम्मेदारी लगाई थी। रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके फजाइल की बात की जाए, मनाकिब की बात की जाए, उसके लिए कोई एक खुतबा या चंद एक मजालिस या थोड़ा सा वक्त काफी नहीं पड़ता है। फिर भी अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फजाइल, उनसे अपने सीने को ठंडा करने के लिए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कुछ फजाइल, उनको भी हम सुनते चले। पहली फजीलत, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उन अजीम लोगों में से हैं कि जो इस उम्मत के अजीम तरीन अफजल तरीन अफराद में से। सुनन अबू दाऊद की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, कहते कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्य, अल्लाह के रसूल हयात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में हम ये बात कहा करते थे, अफ़ज़लु हाज़िहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान, इस उम्मत में उम्मत के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई अफजल तरीन शख्सियत है अबू बकर सिद्दीक है, और उनके बाद हजरत उमर फारूक है, और उनके बाद सैयदना उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह अन्हु। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इसी रिवायत को अपनी किताब फज़ाइल सहाबा में लेकर आए। उसके अंदर ये अल्फाज भी मौजूद है, फ़यबलुगु ज़ालिका नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युनकिरु, अल्लाह के नबी तक हमारे ये जुमले पहुंचते थे, अल्लाह के नबी तक हमारे ये अल्फाज पहुंचते थे। फला युनकिरुहु, अल्लाह के नबी हमारे कहे हुए इन जुमलों का इनकार नहीं करते थे। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहर लग गई कि हकीकतन इस उम्मत के अफजल तरीन जो बुजुर्ग है अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर है, दूसरे नंबर उमर का, और तीसरे नंबर उस्मान का है रज़ी अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने तस्दीक फरमा दी, क्योंकि अगर इस तरतीब फजीलत के अंदर और इस तरतीब अफजलियत के अंदर कोई इख्तिलाफ होता या इसके अंदर कोई मसला होता, नबी अलैहिस्सलाम इस्लाह फरमाते। आपने इनकार नहीं किया, आपका इनकार न करना, आपका खामोश रहना, ये इसके ऊपर मुहर तस्दीक है। दूसरी फजीलत, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के हिदायत और हक पर होने की गवाही रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दी। सुनन तिर्मिज़ी और मुस्नद अहमद की रिवायत, सैयदना मुर्रा बिन काब फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा फितनों का जिक्र फरमाया और साथ ही आपने फरमाया वो फितने अनकरीब वाक़े होंगे। और फिर वहां से एक आदमी गुजर रहा था, उसने अपने सर के ऊपर कपड़ा डाला या ओढ़ा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी की तरफ इशारा किया, फरमाया कि उस फितनों के दौर के अंदर जिसकी मैं खबर दे रहा हूं
وہ فتنے جو ان قریب امت کے اندر رونما ہوں گے، اس دور میں، اس زمانے کے اندر یہ آدمی ہدایت کے اوپر ہوگا۔ اشارہ اس بندے کی طرف۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جلدی سے کھڑا ہوا، اس شخص کی طرف گیا جس نے اپنے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا یا اوڑا ہوا تھا۔ میں نے ان کا چہرہ پھیر کر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان تھے۔ کہتے میں نے اللہ کے رسول کی طرف ان کا چہرہ پھیر کر دکھایا، اللہ کے نبی اس فتنوں کے دور میں یہ عثمان ہدایت پر ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، جی ہاں، میری مراد عثمان ہی تھا رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا، ہدایت کے اوپر ہونے کی گواہی دی، حق پر ہونے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اور سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بلکہ حضرت عثمان نے خود فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فانا صابر علی، اللہ کے رسول نے میرے ساتھ ایک عہد کیا تھا، میں اللہ کے نبی کے اس عہد کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں، صبر کرنے والا ہوں۔ وہ عہد کیا تھا؟ وہ یہی عہد تھا کہ عثمان، اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا، عثمان عسى الله ان يلبسك قميصا، ان قریب اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، واراد المنافقون ان يخلعوه عنك، منافقین بڑی کوشش کریں گے وہ قمیص تجھ سے اتار دے، عثمان میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس قمیص کو تم نے نہیں اتارنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبریاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کہ آپ ہدایت کے اوپر ہوں گے، آپ حق کے اوپر ہوں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کا ذکر فرمایا، اختلاف کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام نے پھر پوچھا اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا حکم دیتے، ہم کس کا ساتھ دیں؟ اس اختلاف کے وقت، افتراق کے وقت، فتنے کے وقت ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالامین واصحابی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امین اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اشارہ حضرت عثمان کی طرف تھا رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو امین بھی قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ امین یعنی عثمان ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، عثمان کی طرف اشارہ کیا رضی اللہ عنہ۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جس کو محمد الرسول اللہ نے زبان نبوت سے امین قرار دیا ہو، اس عثمان کے اوپر بددیانتی اور اسی طرح سے خیانت کے الزام لگائے تو ان کے بعد کتنا بڑا ظلم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امین قرار دیا، ایسی جرت کہ امانت اور دیانت کا سرٹیفکیٹ رسول کریم نے زبان وحی سے دیا، اور ایسی جرت کہ پھر بھی حضرت عثمان کے اوپر کرپشن کے الزام، اسی طرح سے بیت المال کے اندر بدعنوانی، بے اعتدالی کے الزام، والعیاذ باللہ۔ کس بنا پر بھی؟ وہ فلاں تاریخ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا، ہمارے فلاں قائد امام لیڈر نے فلاں تاریخی کتاب سے حوالے نقل کیے، والعیاذ باللہ۔ دوسری طرف رسول اللہ کی مستند حدیث، اور لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے لیڈروں کی باتوں کی طرف، فلاں صاحب نے ایسے لکھ دیا، فلاں نے ایسے لکھ دیا، فلاں نے یہ تحریر کیا، فلاں تاریخ کے اندر ایسے لکھا ہوا ہے، فلاں مورخ نے یہ بات لکھی ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دوسری طرف غیر مستند تاریخ،
غیر معتبر مورخین اور تاریخ کے راوی ان کی نقل کردہ روایات دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن جو انسان فطرے کے اندر پڑا ہو اور فطروں سے محبت کرنے والا ہو، یہ باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. تیسری فضیلت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشخبری، شہادت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی اپنی زبان نبوت سے خود دی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان مظلوم شہید نہیں ہے، العیاذ باللہ. یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ایک باغی گروہ کھڑا ہوا اور وہ باغی گروہ بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے صحیح کیا، العیاذ باللہ. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو زبان وحی سے، زبان نبوت سے حضرت عثمان کو شہید قرار دیا. صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پر چڑھے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ نے احد پہاڑ کے اوپر پاؤں مارا، فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد رک جا، حرکت کرنا بند کر دے، تو جانتا نہیں تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کرے. اور اس وقت وہاں پر کون تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان ذو النورین تھے رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کو بھی شہید قرار دیا اور حضرت عثمان کو بھی شہید قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی بشارتیں خود سنائی ہے، پھر بھی تو بدبخت ہے کہ ان کی اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ایسا ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ. یہ صحابہ کی بے ادبی نہیں، صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہے، اللہ کے رسول کی بھی بے ادبی ہے. بلکہ ایک روایت کے اندر صراحتاً موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، حضرت عثمان گزرے، اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کپڑا ڈالا ہوا شخص، اس کو مظلوماً ظلماً اس کو شہید کر دیا جائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شہید قرار دیا. کس امتی کی جرأت ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو رسول کریم کا امتی کہتا ہو؟ کس کے اندر جرأت ہو سکتی ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے شہادت کی گواہیاں دی اور وہ کہے جی حضرت عثمان شہید نہیں تھے. یہ اسی کے اندر جرأت ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے رسول کا بھی احترام نہیں جانتا ہے، صحابہ کے احترام بھی نہیں جانتا ہے. چوتھی فضیلت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی، جنت کی بشارتیں سنائی. اور صحیح احادیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑی مشہور اور معروف روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر گئے، مجھے کہا ابو موسیٰ باغ کے دروازے کے اوپر پہرا دو، کسی کو بغیر اجازت کے نہیں آنے دینا. میں بیٹھ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی دروازے پر ابو بکر اجازت مانگ رہے. فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ، ابو موسیٰ جاؤ ابو بکر کے لیے دروازہ کھول دو، آنے کی اجازت دے دو. صرف دروازہ نہیں کھولنا، جنت کی خوشخبری بھی ساتھ سنا. صحیح بخاری کی روایت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امت کا اتفاق اللہ کی کتاب کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے روئے زمین کے اوپر صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اس کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے دروازہ کھول دو، جنت کی خوشخبری بھی سنا. تھوڑی دیر گزری، دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا. میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عمر اجازت مانگ رہے ہیں.
فرمایا افتح لہو یا اذن لہو وبشروا بالجنہ، عمر کو بھی آنے دو اور ساتھ ساتھ میری طرف سے جنت کی خوشخبری سنا۔ تیسری بات روزہ کٹکٹایا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا عثمان رضی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی عثمان اجازت مانگ رہے ہیں، فرمایا اذن لہو وبشروا بالجنہ، ان کو بھی آنے کی اجازت دے دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ایک بات ہے الا بلوا تصیبہم، عثمان کو یہ بھی بتا دینا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی خوشخبری اور بشارت تو سنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آزمائش کے ذریعے آزمائے گا۔ کہتے ہیں میں آیا، دروازہ کھولا، سیدنا عثمان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے آپ کے اوپر آزمائش آئے گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ المستعان، اللہ مدد کرے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، عشرہ کا معنی 10، مبشرہ وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیک وقت 10 صحابہ کو اکٹھے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں ایک نام حضرت عثمان کا بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر جب عشرہ مبشرہ کا ذکر ہوا تو اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت سعید بن زید خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عمر کے بہنوئی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ارینا رجلا من اہل الجنہ، اللہ کے نبی ہمیں جنتیوں میں سے کوئی بندہ دکھائے، یعنی اسی زمین کے اوپر دکھائے، چلتا پھرتا جنتی آپ ہمیں دکھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النبی من اہل الجنہ، نبی جنت میں، وہ ابو بکر من اہل الجنہ، ابو بکر بھی جنتیوں میں سے، عمر بھی جنتیوں میں سے، وہ عثمان من اہل الجنہ، اور عثمان بھی اہل جنت میں سے، علی بھی اہل جنت میں سے، طلحہ بھی اہل جنت میں سے، زبیر بھی اہل جنت میں سے۔ اللہ کے نبی آگے نام لیتے ہیں۔ اب سوال کے اوپر غور کریں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمیں جنتی اہل جنت میں سے آدمی دکھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، 10 صحابہ کا نام لیا عشرہ مبشرہ بالجنت رضی اللہ عنہ۔ اور جہاں تک بات کی جائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوصاف کی، ان کی عمدہ اور پاکیزہ سیرت کی اور ان کی خوبیوں کی اور ان کے کمالات کی اور اسی طرح سے ان کے اعلیٰ قسم کے خصال کی، تو وہ بھی ایک طویل ذکر ہے، طویل سلسلہ ہے۔ ہمیں اپنے ان اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، قصوں کہانیوں کے اندر، فلم و ڈراموں کے اندر پتہ نہیں کن کن لایانی چیزوں کے اندر ہم مشغول ہو گئے، نہ اسلاف یاد ہے نہ ان کی سیرت یاد ہے۔ حضرت عثمان کے اوصاف کی بات کرتے ہیں، عفت و پاک دامنی کا عالم یہ ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت، حضرت عثمان نے جب ان کو محصور کیا گیا تھا اس وقت اپنے مخالفین کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا فواللہ ما زنیت فی جاہلیت ولا فی اسلام، اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد تو دور کی بات ہے، عثمان نے دور جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ کردار تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عفت و پاک دامنی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حیا، صحیح مسلم کے اندر یہ قصہ موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود، آپ کی رانوں سے یا آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابو بکر نے اجازت مانگی، آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر نے اجازت مانگی، آپ کی حالت وہی، عثمان نے اجازت مانگی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑا سیدھا کیا۔ میں حیران ہوئی ان تینوں بزرگوں کے چلے جانے کے بعد، میں نے پوچھا اللہ کے نبی ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ کی حالت وہی، لیکن عثمان آئے، آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے اپنا کپڑا سیدھا کیا۔ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے اللہ کا نبی حیا کیوں نہ کرے۔
یہ حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. بلکہ امام ابن ابی عاصم کی سنہ حدیث کی کتاب، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان، میری امت میں سے سب سے بڑا باحیا اگر کوئی ہے وہ عثمان رضی اللہ. انفاق فی سبیل اللہ، کتب حدیث کو پڑھے، حضرت عثمان کی سیرت کو پڑھے. مدینہ کے اندر آئے، یہودی روما نام کے یہودی میٹھے پانی کے کنویں کے اوپر قابض، ایسے لے کر ایک ایک ڈول پانی کا دینے والا، میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا من یشتری بئر رومۃ فلہ الجنہ. کون ہے جو یہودی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی بشارت سنا. حضرت عثمان کھڑے ہوئے کنواں خرید کر وقف کر، اور ظالموں نے کیا کیا آخری دنوں کے اندر؟ اسی کنویں سے حضرت عثمان کو میٹھا پانی نصیب نہیں ہوگا. مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کا انتظام کر دے اس کے لیے جنت؟ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے ساتھ والا مکان خریدا، مسجد نبوی کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے نبی سے جنت کی خوشخبری حاصل. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کون ہے جو اس تنگی کی گھڑی کے اندر مسلمانوں کے اس جہادی لشکر کو تیار کرے اور اس کے لیے مال خرچ کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اپنا مال پیش کیا، اللہ کے نبی سے جنت کی خوشخبری وصول فرمائی. ترمذی کی روایت، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع، حضرت عثمان 1000 دینار 1000 اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیے، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ لگا دیے، دے دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی کے اندر، دامن کے اندر ان سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے بھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتے رہے ان کو کوئی نقصان نہیں. رضی اللہ عنہ. کون سے اوصاف کا ذکر کریں؟ صبر و استقامت کے بارے میں آپ نے باتیں سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان لوگ تجھ سے خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے، اس کو نہیں اتارنا. اللہ کے نبی نے صبر کرنے کا حکم دیا. حضرت عثمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر بیٹھے. 44 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت ہے، صرف ایک آنکھ کے اشارے کے اوپر اسلامی فوج، اسلامی سلطنت کی زبردست قوت، وہ ان باغیوں کی ہڈیاں نوچ ڈالتی. لیکن حضرت عثمان نے صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا اور کہا کہ مدینہ کے اندر خون نہیں بہاؤں گا کیونکہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا تھا. عثمان لوگ تجھ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، میں محمد تجھے کہہ رہا ہوں خلافت والی قمیص کو نہیں اتارنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کیسا ہے؟ خون کا ایک قطرہ بھی بہنے دیا، صحابہ اجازت مانگتے رہے، جان کے نذرانے دے دیا، لیکن اللہ کے ایک نبی، اللہ کے نبی کے ایک حکم، اس کی مخالفت کرنے دوبارہ نہیں. یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. جو شخص ان کے خلاف بد زبانی کرے گا یقیناً وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو برباد کرے گا. ورنہ اللہ نے جو مقام ان کو دینے تھے وہ مقام ان کے لکھ دیے، طے کر دیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی یہ جو آیت سورہ انبیاء کی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں کے لیے ان کے حق میں ہماری طرف سے اچھے وعدے، اچھائی کے وعدے سب کو کر چکے ہیں، وہ جہنم سے اتنے دور کر دیے جائیں گے لا یسمعون حسیسها، جہنم کی آگ کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے. حضرت علی فرماتے تھے عثمان منہم، حضرت عثمان یہ کیسے تھے رضی اللہ عنہ. یہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ. ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے اوصاف، ان کے تذکرے کرنے کے لیے وقت چاہیے. اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین
ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کا دل سے ادب و احترام کرنے کی، ان سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز کا وقت اگرچہ ہو چکا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے میں آپ حضرات سے چند منٹ کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں نہایت ہی ضروری ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار پھر مغرب نے قرآن کریم کو جلانے کی جسارت کی، اور یہ لعنتی فعل سویڈن نامی ملک نے اپنے کھاتے کے اندر اس کو ڈالا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل مغرب کا اس طرح سے قرآن مجید کو جلانا، نظر آتش کرنا یا کسی اور طریقے سے اس کی بے حرمتی کرنا، یہ دراصل ان کی شکست کی واضح دلیل ہے، اسلام سے خوف زدہ ہونے کی دلیل ہے، اور اسی طرح سے بھوکلاٹ، اسلاموفوبیا جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی بڑی واضح دلیل ہے۔ کیونکہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد خصوصاً مغربی ممالک کے اندر بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور اپنے طرح وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کریم کی گستاخی بے حرمتی کر کے وہ لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے، پیغمبر اسلام سے دور کر سکیں گے۔ لیکن جیسے اب تک ہوتا آ رہا ہے، اب بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ یہ گستاخی، یہ بے حرمتی، یہ انہی کے اوپر لعنت بن کر برسے گا۔ قرآن مجید 1400 سال سے موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا۔ کسی کے جلانے سے، نظر آتش کرنے سے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس کا وجود مٹ نہیں سکتا ہے۔ اور جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اہل ایمان کا ایمان جوش میں آتا ہے، اور اہل ایمان اپنے ایمانی جذبے اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے تحفظ و دفاع کے لیے وہ اپنی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ دوسری بات، سویڈن کے اندر یہ جو واقعہ ہوا، یہ باقاعدہ سرکاری سطح پر، یوں کہہ لیں کہ سرکاری سرپرستی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جس بندے سے یہ کام کروایا گیا وہ سابقہ مسلمان تھا۔ خبر کے مطابق عراقی مسلمان تھا، اس نے اسلام کو چھوڑا، مرتد ہوا، ملحد بن گیا، عراق سے بھاگا، سویڈن کے اندر جا کر اس نے پناہ لی، اور اس سے یہ ساری کی ساری جسارت اور گستاخی عین اس وقت کروائی گئی جب عالم اسلام کے مسلمان عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کافر کی سوچ دیکھیں، اس نے موقع اور شخص کیسا چنا ہے۔ یہ اس قسم کے جو کفار ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، یہ ان لوگوں کو بڑا منظر عام پر لانے کی کوشش کرتے ہیں جو مرتد اور بے دین ہو جاتے ہیں۔
یہ تاثر دینے کے لیے کمزور ایمان والوں کو، کچے ذہن والوں کو، کہ وہ بھی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں. تو اگر کسی کے دل کے اندر اس قسم کا کوئی خیال آتا ہے کہ سویڈن کی نیشنلٹی، مغربی ممالک کی جو ہے نا وہاں کی رہائش، وہاں کا ویزا اور یہ پرکشش مراعات، یہ جناب یورپ کے فری ٹرپ وغیرہ، یہ مراعات حاصل کرنے کے لالچ میں اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسلام کے اندر فائدہ کیا ہے، اسلام نے ہمیں دیا کیا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس بدبخت نے اپنی دنیا کو، عارضی دنیا کو سنوارنے کے لیے، چند دن کی عارضی زندگی کے لیے یہ اتنی بڑی جرأت اور گستاخی تو کر لی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور عذاب ہے. تو اس لیے اس قسم کے لوگ، ان کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کوئی یہ سوچے وہ بھی مسلمان تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا تو مطلب یہ اسلام میں کوئی کمی ہوگی. اس قسم کے لوگوں کی دراصل اللہ کے ہاں مچھر کے پر کیا، اس سے بھی حقیر سے حقیر چیز کی طرح اللہ کے ہاں کوئی ان کی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے. یہ کچرا ہے، یہ گندگی ہے جو اسلام کے نام پر دھبا ہوتے ہیں اور جو اپنے آقاؤں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے اصلی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ پہنچتے ہیں اور اس قسم کی گستاخیاں کرنے کی ضرورت کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، کہا کہ اگر ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، محافظ قرآن تو بن سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پر ہم یہ اضافہ کرتے ہیں ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، لیکن عامل بالقرآن تو بن سکتا ہے، قرآن پر عمل تو کر سکتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر ہم جو کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی مؤثر آواز کو بلند کریں. لیکن ہم لوگوں سے غلطی کیا ہوتی ہے، اس طرح کی گستاخی والی کوئی ویڈیو کو مواد ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو شیئر منتقل مسلمان کرتے ہیں اور اس سے اہل کفر کو فائدہ ہوتا ہے. یہ گستاخی والی ویڈیو، گستاخانہ مواد اور اس طرح کا بےہودہ مواد، اس کو جتنا ہم سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کریں گے اس کا فائدہ گستاخی کرنے والوں کو ہوتا ہے. کیونکہ میڈیا کی نظر میں اس چیز کو بڑی اہمیت ہوتی ہے جس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کس نے کس نیت سے شیئر کیا. تو یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے. جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں چاہیے ہم اس مواد کو ڈیلیٹ کریں، اس کو رپورٹ کریں اور اسی طرح سے دوستوں کو بھی کہیں کہ اس گستاخانہ مواد کو ہٹایا جائے اور جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے اس سے بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے. لیکن ہم الٹا کام کرتے ہیں اور اس سے انہیں کو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کا کیا فائدہ. آواز اٹھانے کا فائدہ ہوتا ہے، جس پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہمیں آواز اٹھانے کا موقع ملے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے وہ احتجاج کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو. جیسا کہ ابھی آج جمعہ کے بعد 2 بجے اڈے والی بس سے لے کر پریس کلب تک ایک حرمت قرآن کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور اہل اسلام قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی، محبت اور تعلق کا ثبوت دینے کے لیے اور سویڈن کی گستاخی کے اوپر مذمت کرنے کے لیے نکلیں گے. تو آپ میں سے جو جا سکتا ہو ضرور جائے وہ اور اس قسم کے پلیٹ فارم کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور اپنی آواز کو بلند کرے. کم از کم وہ یہ تو کہہ سکتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ جو ہم نے دن رات ایک کر رکھا ہے قرآن کی مخالفت میں، نماز نہ پڑھنا قرآن کی مخالفت ہے، زکوٰۃ نہ دینا قرآن کی مخالفت ہے، سود کھانا قرآن کی مخالفت ہے، شراب پینا قرآن کی مخالفت ہے، جوئے کھیلنا یہ قرآن کی مخالفت ہے، منشیات کا استعمال قرآن کی مخالفت ہے، گانے سننا، موسیقی میوزک یہ قرآن کی مخالفت ہے، عورت کا بے پردہ ہو کر بن سور کر باہر نکلنا یہ قرآن کی مخالفت ہے، عورت کو اپنی زیب و زینت کے غیر مردوں کے سامنے اور اسی طرح سے نامناسب لباس پر پہن کر نکلنا یہ قرآن کی مخالفت ہے. اور یہ ساری کی ساری مخالفتیں کیا آج ہمارے اندر موجود نہیں؟
قرآن کے محافظ بھی بنے لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بھی بنے۔ آج صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ عملی تعلق کو کمزور کر لیا بلکہ سرے سے توڑ لیا ہے۔ اس لیے آج کبھی یہودی کو، کبھی عیسائی کو، کبھی کسی دین بیزار ملحد کو، اور کبھی جو ہے کسی کمیونسٹ کو اور اس قسم کے ظالم کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ آج ہماری کتاب کے بارے میں اس قسم کی گستاخی اور حرکت کی جرأت کر سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ بھی نہ کرتے اگر صرف اللہ کی کتاب کے مطابق ہماری زندگی ہوتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے کسی کافر کو قرآن کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی۔ گستاخی کرنا دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت، دین کے تحفظ، قرآن مجید کے دفاع، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع جیسے عظیم اور پاکیزہ کاموں کا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم علیک باعداء الدین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہم علیک بالیہود والنصارى والملحدین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم لا تحقق لهم غایہ ولا ترفع لهم راية، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم ثبت اقدامنا على دينك وعلى كتابك وعلى سنة نبيك، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔